سوات میں المناک سانحہ، قیمتی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون؟ ایمرجنسی ہیلی کاپٹر اور ایمبولینس کہاں تھی؟ انتظامیہ نے لوگوں کو دریا کے قریب جانے سے کیوں نہیں روکا؟ ریسکیو عملے کے پاس کشتیاں اور لائف جیکٹس تھیں یا خالی ہاتھ پہنچا؟ کیا صرف 4 افسران کی معطلی کافی ہے؟ سوات واقعے نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ ابتدائی رپورٹس میں اہم انکشافات، پولیس اور ضلع انتظامیہ نے ذمہ داریاں پوری کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کیا۔ الرٹ جاری ہونے کے بعد ہوٹل مالکان نے دریا میں چارپائیاں اور کرسیاں لگائیں۔ ذرائع کے مطابق ہوٹل اہم سیاسی اور سرکاری شخصیات کی ملکیت، کوئی ادارہ ہاتھ ڈالنے کا سوچتا بھی نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب کو ہٹا کر جان چھڑانے کی کوششیں، سلیم جان نئے ڈی سی تعینات۔ سانحہ سوات پر ڈپٹی کمشنر کو نہیں وزیر اعلیٰ کو معطل کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مطالبہ، سوال اٹھایا کیا لوگوں کو خیمے دینا وزیر اعلیٰ کا کام نہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ کا کام وفاق پر چڑھائی کرنا ہے؟ صوبائی حکومت مکمل ناکام ہو چکی۔ گورنر خیبر پختونخوا کا بھی علی امین گنڈا پور کے استعفے کا مطالبہ، بولے علی امین کے پاس سیاحت کا قلمدان بھی ہے، بتائیں پیش کی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کا ریسکیو آپریشن میں کوتاہیوں کا اعتراف، کہا 45 منٹ میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ سوات سانحے میں جام بحق ہونے والوں کی میتیں کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں میں روانہ کی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اسمبلی میں بڑا انکشاف، کہا لوگ 2 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن کوئی نہ آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل کے باہر بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے، سوال اٹھایا 12 سال سے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، دریا کنارے ہوٹل کس کی پرچی پر بنتے رہے، اربوں روپیہ کہاں جاتا ہے؟ بے گناہوں کی موت کا جواب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار افسوس، بولیں بروقت مدد ملتی تو قیمتی جانیں بچ سکتی تھیں۔ سوات سانحے کے بعد ملک بھر میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ 8 افراد کے جسد خاکی ڈسکا پہنچے تو کوہرام مچ گیا۔ ماں اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 7 سال کا ایان اور 10 سال کی آئمہ بھی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک۔ 2 بچوں کی مردان میں تدفین۔ ریلے میں بہہ جانے والے 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ 3 لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری۔ واقعے کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج، صوبائی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خطاب کے دوران ہلڑ بازی مہنگی پڑ گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا تحریک انصاف کے 26 ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے کا اعلان، 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا۔ توڑ پھوڑ کرنے والے 10 ارکان پر 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، کہا پی ٹی آئی اراکین نے ایوان کا تقدس پامال کیا، یہ لوگ جمہوریت کے دشمن ہیں، پرتشدد احتجاج کا کسی کو حق نہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میرے فیصلوں کو آئین کا تحفظ حاصل ہے، سسٹم کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ اسپیکر کے جانبدار فیصلے ناقابل قبول ہے، معطلیوں اور ریفرنس سے نہیں ڈرتے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 106 ارکان کے خلاف بھی ریفرنس بھیج دیں تو کوئی خوف نہیں، ایوان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کا، ہم نے آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی، فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی ارکان سنی اتحاد کونسل میں ہی رہیں گے۔ شبلی فراز بولے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئین کو مذاق بنا دیا گیا۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی معیشتوں میں سر فہرست، 12 ماہ کے دوران ڈیفالٹ رسک میں بڑی کمی ریکارڈ، دیوالیہ ہونے کا امکان 59% سے کم ہو کر 47% رہ گیا، بلومبرگ کی رپورٹ۔ نمایاں پیش رفت سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کا مظہر قرار، رپورٹ کے مطابق معاشی استحکام، اصلاحات اور کریڈٹ آؤٹ لک میں بہتری سے ڈیفالٹ رسک میں کمی آئی۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت کا ضمنی فیصلہ، پاکستان کے موقف کی کامیابی،
عالمی سطح پر ہمارے بیانیے کو تقویت ملی، وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا واضح ہو گیا بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، پانی ہماری لائف لائن، آبی وسائل پر سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ ایران عالمی نظام میں شامل نہ ہوا تو حالات مزید خراب ہوں گے، امریکی صدر کی دھمکی، کہا سپریم لیڈر سے متعلق ہمیں معلومات تھیں، امریکی اور اسرائیلی فوج کو آیت اللہ خامنائی کے خلاف کارروائی سے روکا، صہیونی طیاروں کو واپس بلوایا، پابندیاں ہٹانے سمیت دیگر اقدامات پر کام کر رہے تھے، لیکن ایرانی قیادت کے تلخ لہجے کے باعث اقدامات واپس لیے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو $30 ارب کا سویلین ایٹمی پروگرام دینے کی خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ امریکی صدر معاہدے کے خواہش مند ہیں تو سپریم لیڈر کے لیے توہین آمیز لہجہ ترک کر دیں، وزیر خارجہ عباس آراغچی کی وارننگ، IAEA کے سربراہ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد، ایٹمی تنصیبات سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے کیمرے بھی ہٹا دیے گئے، اسرائیلی بمباری سے شہید ایرانی رہنماؤں کی تدفین، تہران میں 60 شہداء کے جسد خاکی جلوس میں آزادی اسکوائر لائے گئے، صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر کے مشیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، جلوس کے راستے نعروں سے گونجتے رہے رقت آمیز مناظر۔ گلیات اور آس پاس بارش، ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، ندی نالوں اور آبشاروں کے قریب جانے، تیراکی کرنے اور نہانے پر پابندی، اٹک میں پاؤں پھسلنے سے خاتون برساتی نالے میں بہہ گئیں، ریسکیو عملے نے 1 گھنٹے بعد لاش نکالی، سوابی میں ریلے میں پھنسے 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، میاں والی کالا باغ میں موسلا دھار بارش، نالا نہال شاہ میں طغیانی، پل نہ ہونے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا، مانسون بارشوں کا اسپیل 1 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں بادلوں کی گھن گرج، گلستان جوہر اور گلشن اقبال میں تیز بارش، کماڑی ایم جناح روڈ سمیت کئی علاقوں میں ابر رحمت، موسم خوشگوار، شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا، محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، میرپور خاص اور لاڑکانہ میں بھی بادل برسیں گے، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی بارش کا امکان۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پاک بحریہ کے دستے کی سلامی، فیلڈ مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے، کیڈٹ عبد الرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ اگلے ہفتے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی، امریکی صدر پر امید، وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا متعلقہ لوگوں سے بات کی ہے، وہ سیز فائر کے بہت قریب ہیں، اوول آفس میں کانگو اور روانڈا کے درمیان پیس ڈیل پر دستخط، پاک بھارت جنگ بندی کا ایک بار پھر ذکر، دونوں ملکوں کو عظیم ایٹمی قوت قرار دیا، امریکی صدر کا شمالی کوریا کے ساتھ تنازع ختم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ اور چیمپئنز آف لیجنڈز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، یونس خان قیادت کریں گے، شعیب ملک، مصباح الحق، سرفراز احمد، شاہد آفریدی بھی ٹیم کا حصہ، عبدالرزاق، شرجیل خان، کامران اکمل، سعید اجمل، سہیل تنویر، سہیل خان بھی ایکشن میں ہوں گے۔ پاکستان ٹیم پہلا میچ 18 جولائی کو میزبان انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی، بھارت سے مقابلہ 20 جولائی کو ہوگا۔